اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ شیطان کی راہ پہ نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے بہشت سے نکالا تو اللہ تعالیٰ سے شیطان نے مہلت مانگی کہ اے میرے رب مجھے مہلت دے اس دن تک کے لیے کہ جس روز سب کو دوبارہ اٹھا کھڑا کیا جائے گا، تاکہ میں تیرے بندوں کو گناہوں کی طرف بہکا سکوں۔ شیطان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح بندے کو شرک میں مبتلا کر دے، اور کیونکہ شرک کی کوئی معافی نہیں، اس لیے پھر بھلے ہی وہ شخص نمازیں پڑھتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، حج کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، لیکن اس کی یہ ساری کی ساری عبادات بے معنی ہو جائیں گی۔ لیکن جس شخص کو وحدانیت کی سمجھ آ جائے تو شیطان کے لیے اس شخص کو شرک میں مبتلا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ انسان کو گناہوں کی طرف کھینچنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، مختلف نئی چالیں چلتا ہے۔ اور اس کی ان چالوں میں سے ایک بہت ہی مؤثر چال یہ ہے کہ وہ قریبی رشتہ داروں خصوصاً بھائیوں کو آپس میں لڑوا دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ قطع رحمی ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپس کے تعلقات کو خراب کیا ہوا ہے، ملنا جلنا ترک کیا ہوا ہے، بات چیت بند کی ہوئی ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے آپس میں دشمنیاں پالی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس کی سزا دیں گے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دو بھائی جو آپس میں 3 دن سے زیادہ ناراض رہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کو، ان کی عبادات کو قبول نہیں فرماتے۔ ان کی نمازیں ایک بالش بھی اوپر نہیں جاتی، نہ کہ وہ آسمان کی اس مسافت کو جو 500 سال کی ہے طے کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں اور شرف قبولیت حاصل کر سکیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے میں 2 روز ایسے ہوتے ہیں کہ جس روز اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھلوا دیتے ہیں اور اپنے بندوں کی طرف سے بھیجے ہوئے عبادات کے تحفے قبول فرماتے ہیں، اور اس کے بدلے اپنے بندوں کی مغفرت و بخشش فرما دیتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے شرک کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں کے گناہوں کو معاف نہیں کیا جاتا، ان کی مغفرت نہیں کی جاتی، ان کی عبادات قبول نہیں کی جاتی، اور ان کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ان 2 بھائیوں کی عبادتوں کو بھی روک لو، ان کے تحفوں کو روک لو کہ جو آپس میں ناراض ہیں اور ابھی تک ایک دوسرے سے راضی نہیں ہوئے ہیں۔ میں ان کی عبادتوں کو بھی اس وقت تک قبول نہیں فرماؤں گا، ان کی مغفرت و بخشش بھی اس وقت تک نہیں فرماؤں گا کہ جب تک وہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو ان 2 بھائیوں پہ مقرر فرما دیتے ہیں کہ ان کو دیکھتے رہو، ان پہ نظر رکھو، اور جیسے ہی یہ آپس میں صلح کر لیں ویسے ہی میں ان کی عبادات کو بھی تحفتاً قبول فرماؤں گا اور ان کی مغفرت و بخشش فرما دوں گا۔ ایک صحابی ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے عمل صالح بتائیں، کوئی ایسے اعمال بتائیں کہ جن کا صلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑھ چڑھ کر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عقبہ، تجھ سے جو تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑ، جو تجھ سے کٹے اس سے مل، جو تجھ سے نفرت کرے اس سے محبت کر، جو تجھے عطا نہ کرے اسے عطا کر، جو تجھے معاف نہ کرے اسے معاف کر۔ کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھے معاف کر دے؟ یقیناً یہ باتیں کرنا آسان اور ان پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ناممکن ہرگز نہیں ہے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد و نصرت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے آپس کے تعلقات قائم کرنے والا بنائے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت و قوت کے ساتھ رہنے والا بنائے، ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کرنے والا بنائے، ہماری آپس کی لڑائیوں کو، ناراضگیوں کو، خفگیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔